بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے ہماری صفات کی وضاحت سے متعلق ہم بات چیت کر رہے تھے، تو ہم نے لیکچر نمبر 8 جو تھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ ہمس اور جہر کی وضاحت۔ تو آئیے آج ہم وضاحت کریں گے اگلی اقسام کی۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ صفات لازمہ متضادہ مکمل ہو جائیں۔ شدت صفات لازمہ جو ہے نا اس کی 2 اقسام تھی، متضادہ غیر متضادہ۔ متضادہ 10 تھیں، تو متضادہ میں ہم نے ہمس اور جہر کی وضاحت پڑھ لی تھی۔ ہمس کیا ہوتی ہے؟ پستی یا ضعف۔ جہر کیا ہوتا ہے؟ بلندی اور قوت۔ ہمس میں آواز پست ہو جاتی ہے، سانس جاری رہتا ہے۔ جہر میں آواز اونچی ہو جاتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کن حروف میں پائی جاتی ہیں؟ ہمس کے جو حروف ہیں فحثہ شخص سکت، اور جہر کے جو حروف ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں فا ح ثا ہ شین قا صاد سین کاف تا، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں یعنی حروف محموسہ کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی شدت کی طرف۔ تو شدت کیا ہوتی ہے؟ شدت ہوتا ہے سختی اور قوت۔ سختی، آواز میں سختی پایا جانا۔ ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی ہو کہ آواز رک جائے۔ جن حروف میں شدت کی صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ کن حروف میں پائی جاتی ہے؟ آجدو، قتم، بکت۔ حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا، ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ جب یہ صفت پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز سخت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ زبر ا، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، حمزہ کاف زبر اک، تو تھوڑی سی آواز میں سختی، ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، توسط کیا ہوتا ہے؟ توسط شدت اور رخوت کے درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو توسط کا معنی بھی یہی ہے کہ درمیانی کیفیت، یعنی نہ تو شدت کی طرح سخت ہے نہ رخوت کی طرح نرم ہے، اس میں درمیانی کیفیت پائی جاتی ہے، دونوں کے درمیانی کیفیت۔ تو وہ کون سے حروف ہیں جن میں توسط کی صفت پائی جاتی ہے؟ لام، نون، عین، میم، را، لن، عمر، یہ حروف متوسطہ کہلاتے ہیں۔ رخاوت، اب شدت کی ضد جو ہے اس کا نام رخاوت اور رخوہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آواز میں نرمی پایا جانا۔ آواز میں نرمی کیسے ہو کہ جب یہ حروف ادا کیے جائیں تو آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے۔ اب جو حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ حروف ہیں ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں شدت اور توسط کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو رخوت کہیں گے۔ استعلاء، جی تو تیسرے نمبر پر کون سی صفت آتی ہے؟ استعلاء، اور اس کی ضد کیا ہے؟ استفال ہے۔ اس طرح کل 6 پڑھ لی ہم نے۔ تو استعلاء کیا ہوتا ہے؟ استعلاء ہوتا ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اس کی ضد استفال ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا۔ استعلاء اوپر کی طرف اٹھنا۔ اب جب یہ صفت حروف میں پائی جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا، یعنی جب حروف مستعلیہ ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے تاکہ حروف موٹے پڑھے جائیں، پر پڑھے جائیں۔ مستعلیہ حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ استفال کون سے حروف ہیں؟ اوپر کی طرف نہ اٹھنا، یعنی جب یہ مستفلہ حروف ادا کیے جاتے ہیں تو زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے بلکہ نیچے ہی رہتی ہے تاکہ حروف باریک رہیں۔ اب جو مستعلیہ کے ساتھ حروف ہیں ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو مستفلہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اتباق کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا، یعنی زبان کا درمیان والے تالو سے لپٹ جانا، چپک جانا۔ ٹھیک ہے، تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑھے جائیں۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یعنی یہ بہت موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں 2 درجہ کا جو ہے نا
موٹا ہونا پایا جاتا ہے، تو ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ انفتاح کھلا رہنا، زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہنا، خواہ زبان کی جڑ لگ جائے لیکن لپٹے گی نہیں، زبان کی جڑ اٹھے گی، تالو کی طرف اٹھے گی، جیسے مستفیلہ میں استعلا میں ہوا، لیکن لپٹے گی نہیں، اتباق کی طرح تالو سے لپٹ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطبقہ کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں منفتحہ یعنی انفتاح کی صفت پائی جاتی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے اطلاق۔ اطلاق کیا ہوتا ہے؟ آسانی اور سہولت یعنی حروف کا پھسلنا۔ یہ حروف زبان اور ہونٹوں کے کناروں سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ فا، غ، میم، نون، لام، با۔ فروا، مل، لب، ٹھیک ہے، یہاں پر میم اور نون آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف ہیں جن میں صفت اطلاق پائی جاتی ہے۔ اسمات، مضبوطی اور جماؤ، یعنی جب حروف کو ہم ادا کریں تو حروف پوری طرح سے جماؤ کے ساتھ ادا ہوں، اور یہ جو حروف مطلقہ ہیں ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو حروف مصمتہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، وہ 10 تھی، ان کی تفصیل ہو چکی۔ غیر متضادہ کون سی ہیں؟ قلقلہ، مشابہت، تفشی، صفیر، استطالت، لین، غنہ۔ یہاں پر 7 کا نام ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ان کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ قلقلہ اس کا مطلب ہوتا ہے جنبش ہونا، آواز میں سختی کی وجہ سے جنبش پیدا ہو کر آواز پلٹ جائے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مقلقل کہتے ہیں۔ اور وہ کون سے حروف ہیں قلقلہ کے؟ قاف، قا، با، جیم، دال۔ کیسے قلقلہ کی صفت ہوتی ہے؟ اق، اق، اب، اج، اد، ٹھیک ہے، ہلایا جاتا ہے آخر میں ساکن ہونے کی حالت میں۔ مشابہت، تکرار، اس کو تقریر بھی کہا جاتا ہے۔ کپ کپانا، یہ صرف ایک حرف را کی ادائیگی میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کی ادائیگی میں زبان کپ کپائے، جیسے اور اب جان بوجھ کر آپ نے ار نہیں کرنا، بلکہ یہ خود سے 2 سے 3 بار یہ کپ کپاہٹ پائی جائے گی، اور صرف را میں یہ پائی جاتی ہے۔ تفشی، آواز کا پھیل جانا، منہ کے اندر منہ بھر کر جیسے آواز ہونا۔ ادائیگی، جس حرف میں یہ صفت پائی جائے گی اس حرف کی ادائیگی کے وقت آواز منہ میں پھیل جائے گی، سارے منہ میں پھیل جاتی۔ شین، شین، تو یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ صفیر، سیٹی کی آواز، ادائیگی کے وقت حروف میں تیز سیٹی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف 3 حروف میں پائی جاتی ہے، ز، سین، صاد۔ سب سے زیادہ سیٹی سین میں، پھر اس کے بعد صاد میں، اور پھر ز میں پائی جاتی ہے۔ استطالت، حروف کا لمبا ہو جانا۔ امتداد یعنی درازی چاہنا، یعنی ادائیگی کے وقت حروف کی آواز جو ہے وہ مخرج میں کھنچ جائے، لمبی ہو جائے۔ یہ صرف غاد میں پائی جاتی ہے، غاد، غاد، ٹھیک ہے۔ لین، نرم آواز، آواز کا نرم ہونا، ادائیگی میں آواز نرم رہے۔ واو، یا، نہایت نرمی سے ادا ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوتے ہیں ایسے؟ جب ماقبل مفتوح ہو یعنی لین ہو، جیسے عین واو پیش عو، 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 نہایت نرمی سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لین ہے۔ اسی طرح جیم یا زیر، جی، جی، تو یہ نہایت نرمی سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ لین ہوں گے۔ غنہ، ناک کی آواز، حالت اخفاء اور ادغام مع الغنہ اور اقلاب میں آواز کا ایک الف کے بقدر ناک میں جاری رہنا، یعنی جن حروف پر ہم نے غنہ کی صفت لاگو کرنی ہے، جب وہ غنہ وہاں پر ہو رہا ہوگا تو پھر ہم نے آواز کو اپنے ناک میں 1 منٹ، 1 الف کے برابر یا 1 سیکنڈ کے لیے اپنے ناک میں چھپا کر رکھنا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے مین، مین، یہ حروف اخفاء ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غنہ، والناس، اخفاء اور غنہ ہو گیا۔ اسی طرح ادغام ناقص، اور یہ باقی سب میں بھی یہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کی جو ہے نا ادغام ہو گیا مع الغنہ والا، جیسے
یومئذ یصدر الناس، اب یہاں پر تنوین کا یا کے ساتھ ادغام ہو رہا تھا نا، تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید آگے بھی ہم سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔